السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ظالم قاضی نے ایک پرسرار قیدی کو رات کے اندھیرے میں اپنے خفیہ کمرے میں بلوایا۔ قیدی پچھلے 1 مہینے سے مکمل خاموش تھا۔ قاضی نے غصے سے اپنا کوڑا اٹھایا اور قیدی کو مارنے لگا۔ قیدی نے مسکراتے ہوئے اپنے لباس سے ایک پرانی اور خون آلود انگوٹھی نکال کر قاضی کے میز پر رکھ دی۔ اس انگوٹھی پر گندا نام اور نشان دیکھتے ہی قاضی کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ اس عظیم اور وسیع و عریض ریاست کے طول و عرض میں اس ظالم قاضی کے نام کا ایک عجیب اور خوفناک رعب طاری تھا۔ وہ بظاہر اس پوری سلطنت کا سب سے زیادہ ایماندار، انتہائی اصول پسند اور ریاست کا سب سے بڑا وفادار منصف مانا جاتا تھا، جس کی عدل اور اس کی سخت سزاؤں کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنے دربار میں انصاف کی کرسی پر بیٹھتا تو بڑے بڑے نوابوں اور جاگیرداروں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ شہر کا ہر عام اور خاص انسان اس کے نام سے تھر تھر کانپتا تھا، کیونکہ اس کے قلم سے لکھی گئی سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اسے ریاست کا سب سے بڑا ہمدرد اور بادشاہ کا سب سے قریبی اور وفادار ساتھی سمجھتے تھے۔ بادشاہ خود بھی اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور ریاست کے تمام اہم فیصلے اسی کے مشورے سے کیے جاتے تھے۔ لیکن اس ساری ظاہری چمک دمک اور ایمانداری کے لبادے کے پیچھے ایک انتہائی بھیانک، کالا اور غلاظت سے بھرا ہوا سچ چھپا ہوا تھا۔ حقیقت میں وہ قاضی اندر سے ایک انتہائی غدار، لالچی اور مفاد پرست انسان تھا، جو دولت اور طاقت کی اندھی ہوس میں مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے لالچ کی کوئی حد نہیں تھی اور وہ اس ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے دشمن سلطنت کے ایک انتہائی خطرناک اور سفاک سلار کے ساتھ مل کر بغاوت کی ایک بہت بڑی اور خفیہ منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ قاضی رات کے اندھیرے میں ریاست کے سب سے اہم اور انتہائی خفیہ دفاعی راز، فوج کی نقل و حرکت کے راستے اور خزانوں کی تفصیلات اس دشمن سالار کو بھاری سونے اور چاندی کے سکوں کے عوض بیچتا تھا، اور کسی ایک شخص کو بھی اس کی اس غداری اور مکاری پر ذرا برابر بھی شک تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ اپنے تمام کالے کرتوت انجام دیتا تھا اور دن کے اجالے میں دوبارہ ایک ایماندار قاضی کا روپ دھار لیتا تھا۔ اس نے اپنے اس بھیانک کھیل کو جاری رکھنے کے لیے اپنے محل کے بالکل نیچے زمین کی گہرائیوں میں ایک انتہائی خفیہ اور تاریک کمرہ بنوا رکھا تھا، جہاں وہ اپنے تمام غداری کے منصوبے بناتا تھا اور اپنے مخالفین کو اذیتیں دیتا تھا۔ یہ کمرہ اتنی گہرائی میں تھا کہ وہاں سے کسی انسان کے چیخنے یا رونے کی آواز کبھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے اس کے اس خوفناک عقوبت خانے میں ایک پرسرار قیدی موجود تھا، جس کی گرفتاری بھی ایک انتہائی عجیب اور حیران کن واقعہ تھا۔ اس قیدی کو ریاست کے ایک انتہائی دور دراز اور سنسان سرحدی علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جب ریاستی محافظ رات کے وقت سرحد پر گشت کر رہے تھے تو انہیں یہ شخص ایک انتہائی خستہ اور بری حالت میں پیدل چلتا ہوا ملا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے پورے جسم پر گرد اور مٹی کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں، اس کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے اور وہ مسلسل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے۔
دیکھنے میں وہ محض ایک آوارہ گرد بکاری اور ایک معمولی چور لگ رہا تھا، جس کے پاس نہ تو کوئی پہچان تھی اور نہ ہی کوئی ایسا سامان جس سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ محافظوں نے اسے روکا اور اسے پوچھ گچھ کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بالکل بت بن کر خاموش کھڑا رہا۔ محافظوں نے اسے ایک معمولی جاسوس اور چور سمجھ کر گرفتار کر لیا اور سیدھا لا کر قاضی کے اس تاریک اور خوفناک قید خانے میں پھینک دیا، کیونکہ سرحد کے تمام معاملات اس قاضی کے ماتحت تھے۔ قاضی نے جب پہلی بار اس قیدی کو دیکھا تو اسے بھی یہی لگا کہ یہ کوئی معمولی راہگیر یا پاگل انسان ہے جو راستہ بھول کر سرحد کے اس پار آ گیا ہے۔ لیکن قاضی کو اس قیدی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ایک پرسرار سکون نظر آیا جس نے اسے اندر سے بے چین کر دیا۔ اس قیدی کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوف تھا، نہ ہی کسی قسم کی التجا تھی۔ وہ قاضی کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ قاضی کے تمام اندرونی رازوں سے واقف ہو۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قیدی سے خود پوچھ گچھ کرے گا اور یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ کون ہے اور کس مقصد کے لیے ریاست کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ قاضی نے اسے رات کے گہرے اندھیرے میں اپنے اس خفیہ اور تاریک کمرے میں بلوایا جہاں وہ اپنے تمام کالے کرتوت انجام دیتا تھا۔ یہ کمرہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کی دیواروں سے موت اور پرانے خون کی بدبو آتی تھی، اور وہاں لگی ہوئی لوہے کی بھاری زنجیریں اور اذیت دینے والے خوفناک اوزار کسی بھی مضبوط انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ دیواروں پر لگی ہوئی مشعلوں کی زرد اور کانپتی ہوئی روشنی سائے بناتی تھی جو بھوتوں کی طرح محسوس ہوتے تھے، لیکن وہ پرسرار قیدی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی بالکل بھی نہیں گھبرایا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے مکمل طور پر خاموش تھا۔ قاضی نے اس دوران اس قیدی پر ظلم و تشدد کے وہ پہاڑ توڑے تھے جن کا تصور کر کے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ اسے کئی دن تک مسلسل بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اس کے کمزور جسم پر بے دردی سے کوڑے برسائے گئے۔ اسے سخت سردی اور شدید گرمی میں لوہے کی بھاری زنجیروں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا۔ اس کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا اور اسے سونے تک نہیں دیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر قاضی کے بدترین اور ہولناک تشدد کے باوجود اس قیدی کے منہ سے درد کی ایک آہ تک نہیں نکلی تھی۔ وہ نہ تو درد سے چیخا تھا، نہ ہی کسی سے رحم کی بھیک مانگتا تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی خوف یا تکلیف ظاہر ہوتی تھی۔ وہ بس اپنی ان پرسرار اور پرسکون آنکھوں سے قاضی کو مسلسل گھورتا رہتا تھا، جیسے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ اس کی یہ پرسرار اور مسلسل خاموشی قاضی کے لیے ایک بہت ہی بڑا ذہنی عذاب بن چکی تھی۔ قاضی کو لگتا تھا کہ جیسے وہ قیدی اپنی خاموشی سے اس کی طاقت، اس کے منصب اور اس کے غرور کا مذاق اڑا رہا ہے۔ قاضی نے اپنی پوری زندگی میں بڑے بڑے خطرناک مجرموں اور ڈاکوؤں کی زبانیں کھلوائیں تھیں اور انہیں اپنے قدموں میں گرا کر رونے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن یہ ایک اکیلا اور بظاہر کمزور سا قیدی اسے مسلسل شکست دے رہا تھا۔ جوں دن گزر رہے تھے، قاضی کا غصہ اور اس کی بے چینی میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور وہ ہر وقت اسی قیدی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ایک عام سا انسان اتنی زیادہ اذیت اور درد کیسے برداشت کر سکتا ہے، اور وہ کون سا ایسا راز ہے
جسے چھپانے کے لیے وہ اپنی جان گنوانے پر بھی پوری طرح تیار ہے۔ آج رات کا اندھیرا بہت گہرا تھا اور باہر چلنے والی تیز ہواؤں کی آوازیں کسی نامعلوم اور بھیانک طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ایک عجیب سی وحشت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ قاضی اپنے اس خفیہ کمرے میں اکیلا موجود تھا اور آج اس کا پارا اور اس کا غرور اپنے عروج پر تھا۔ اس نے سارا دن دربار میں گزارا تھا، کئی لوگوں کو سخت سزائیں سنائی تھیں، جس سے اس کے اندر کا ظالم انسان پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ہر حد پار کر جائے گا۔ آج وہ اس قیدی پر تشدد کا کوئی نیا اور بھیانک طریقہ آزمائے گا اور اس کا وہ پراسرار لبادہ مکمل طور پر نوچ کر رکھ دے گا۔ اس نے اپنے محافظوں کو انتہائی سختی سے حکم دیا کہ اس خاموش اور ضدی قیدی کو فوراً گھسیٹ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ محافظ اس قیدی کو بھاری زنجیروں میں جکڑ کر لائے اور قاضی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ قیدی کے کپڑے خون میں لت پت تھے اور اس کا جسم زخموں سے چور تھا، لیکن اس کا سر آج بھی اسی طرح فخر سے بلند تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک اور سکون موجود تھا۔ قاضی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک درندوں جیسی خونی چمک تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اتر آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس بھاری کوڑے کو مضبوطی سے دبا رہا تھا اور اپنے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے اس قیدی کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی ساری طاقت، اپنا سارا غرور آزمانے کے لیے بالکل تیار تھا اور وہ ہر صورت اس قیدی کی زبان کھلوانا چاہتا تھا۔ خفیہ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت اور موت کی بو پوری طرح پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تہہ خانہ زمین کے اندر اتنی گہرائی میں بنایا گیا تھا کہ وہاں دن کے وقت بھی رات کا گمان ہوتا تھا۔ سورج کی روشنی کی ایک معمولی سی کرن بھی کبھی وہاں نہیں پہنچ سکی تھی۔ کمرے کی دیواریں انتہائی موٹی اور کھردری تھیں، جن پر ہر وقت ایک عجیب سی نمی اور سیلن موجود رہتی تھی، جیسے وہ دیواریں خود بھی اس تہہ خانے میں ہونے والے بے پناہ ظلم اور درندگی پر مسلسل رو رہی ہوں۔ ان گیلی اور تاریک دیواروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوہے کے پرانے اور زنگ آلود خولوں میں مشعلیں جل رہی تھیں، جن کی زرد اور کانپتی ہوئی روشنی کمرے میں موجود ہر چیز پر پڑ رہی تھی، پڑ کر انتہائی خوفناک اور بھیانک سائے بنا رہی تھی۔ مشعلوں میں جلنے والے تیل کی عجیب سی بو اور برسوں سے وہاں بہنے والے خون کی سڑاند مل کر ایک ایسی متلی آور فضا پیدا کر رہی تھی جس میں کسی بھی عام انسان کا چند لمحے سانس لینا بھی محال تھا۔ لیکن ظالم قاضی اس بدبودار اور وحشت ناک ماحول کا مکمل طور پر عادی ہو چکا تھا، بلکہ یہ خونی فضا اس کے اندر کے درندے کو مزید طاقت اور سکون فراہم کرتی تھی۔ اس وسیع اور تاریک کمرے کے بالکل درمیان میں وہ پراسرار قیدی موجود تھا، جسے بھاری اور موٹی زنجیروں کے ذریعے چھت اور فرش کے ساتھ انتہائی بے دردی سے جکڑا گیا تھا۔ وہ زنجیریں اتنی وزنی تھیں کہ ان کا بوجھ اٹھانا بھی کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ قیدی کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر کھینچ کر لوہے کے کڑوں سے باندھے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے بازوؤں کی رگیں بری طرح تن چکی تھیں اور اس کے پاؤں میں پہنائی گئی بھاری بیڑیاں اس کے ٹخنوں کا گوشت چھیل کر ہڈیوں تک پہنچ چکی تھیں۔ پچھلے 1 مہینے سے مسلسل ہونے والے انسانیت سوز تشدد نے اس قیدی کے جسم کا ایک حصہ بھی سلامت نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے کپڑے جو کبھی شاید کسی بہتر حالت میں ہوں گے، اب صرف
چند خون آلود چیتڑوں کی شکل میں اس کے جسم سے لٹک رہے تھے۔ اس کی کمر، سینے اور ٹانگوں پر کوڑوں کی لاتعداد اور گہری ضربوں کے نشانات موجود تھے، جن سے اب بھی تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا، اور پرانے زخم سیاہ پڑ کر انتہائی بھیانک شکل اختیار کر چکے تھے۔ اس کے الجھے ہوئے اور دھول مٹی سے اٹے ہوئے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے خد و خال پوری طرح واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ مسلسل کھڑا رہنے اور بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے انتہائی کمزور اور نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کا سر سینے پر ڈھلکا ہوا تھا اور وہ بظاہر بے ہوشی یا غنودگی کی حالت میں لگ رہا تھا، لیکن اس کی سانسیں انتہائی پرسکون اور ہموار انداز میں چل رہی تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے اندر ابھی تک زندگی کی ایک پرسرار اور ناقابل تسخیر طاقت باقی ہے۔ قاضی اپنے انتہائی قیمتی اور ریشمی پوشاک پہنے اس خستہ حال قیدی کے گرد ایک پاگل درندے کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ قاضی کا چہرہ غصے اور طیش کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کی طاقت کا زوم اور اس کا تکبر اسے ایک خاموش قیدی کے سامنے بری طرح خاک میں ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ قاضی نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے خطرناک اور خونخوار مجرموں کو اسی تہہ خانے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، جو اپنے علاقوں کے سب سے بڑے بدماش مانے جاتے تھے۔ اس نے لوگوں کی ہڈیاں توڑ کر اور ان کا گوشت نوچ کر ان کی زبانیں کھلوائی تھیں، اور وہ سب اس کے قدموں میں گر کر اپنی جان کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ لیکن یہ قیدی، جو بظاہر ایک کمزور اور معمولی سا راہگیر لگتا تھا، اس نے قاضی کی تمام تر طاقت اور درندگی کو اپنی مسلسل خاموشی سے مکمل طور پر شکست دے دی تھی۔ قاضی اسے مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا اور غصے سے چیخ چیخ کر اس سے اس کی اصلیت اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن قیدی کی طرف سے ملنے والی وہ گہری اور پراسرار خاموشی قاضی کے دماغ کی رگیں پھاڑ رہی تھی۔ قاضی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خاموشی ایک تیز دھار تلوار بن کر اس کی انا اور اس کے وقار کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہو۔ قاضی رک گیا اور اس نے انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے اس قیدی کو دیکھا، جو اب بھی اپنا سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ قاضی کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور اس کی برداشت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ رحم نام کی کوئی چیز اپنے دل میں نہیں لائے گا اور اس قیدی کے جسم کا ایک ایک جوڑ الگ کر دے گا، تاکہ اس کے منہ سے الفاظ نہیں تو کم از کم درد بھری چیخیں ضرور نکلیں۔ قاضی تیزی سے مڑا اور کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی لکڑی کے میز کی طرف بڑھا، جس پر اذیت دینے والے بے شمار بھیانک اوزار رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان تمام اوزاروں میں سے اپنا سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ خوفناک کوڑا اٹھا لیا۔ یہ کوڑا موٹے اور انتہائی سخت چمڑے کو گوندھ کر بنایا گیا تھا۔ اس کے سرے پر لوہے کے چھوٹے اور انتہائی تیز دھار ٹکڑے نہایت مہارت سے جڑے گئے تھے، تاکہ جب یہ کوڑا کسی کے جسم پر پڑے تو صرف کھال ہی نہ ادھڑے بلکہ گوشت کو بھی اپنے ساتھ نوچ کر لے آئے۔ اس کوڑے پر ان گنت مجرموں کا پرانا اور سیاہ خون جمع ہوا تھا، جو اس بات کی گواہی تھا کہ یہ ہتھیار کتنی جانیں لے چکا ہے اور کتنے لوگوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر چکا ہے۔ قاضی نے اس بھاری کوڑے کو اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور اس کی گرفت کو جانچنے کے لیے اسے ایک بار ہوا میں زور سے لہرایا۔ کوڑے کی ہوا کو چیرنے کی وہ
سائیں سائیں کی تیز اور بھیانک آواز اس خاموش تہہ خانے میں گونجی تو ماحول کی دہشت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ قاضی ایک درندے جیسی مسکراہٹ کے ساتھ واپس قیدی کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی الجھن نہیں تھی، بلکہ ایک خالص اور وحشیانہ پاگل پن چھا چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قیدی کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ قاضی چاہتا تھا کہ جب اس کا کوڑا اس قیدی کے جسم پر پڑے تو وہ درد سے بلبلا اٹھے، اس کی وہ پرسرار خاموشی ٹوٹ جائے، وہ درد سے تڑپے اور چیخ چیخ کر قاضی سے رحم کی بھیک مانگے۔ قاضی نے اپنی ٹانگوں کو زمین پر مضبوطی سے جمایا، اپنے جسم کی تمام تر وحشیانہ طاقت کو اپنے بازو میں اکٹھا کیا اور اپنا وہ خوفناک کوڑا ہوا میں انتہائی بلندی تک اٹھا لیا۔ مشعل کی زرد روشنی میں وہ کوڑا ایک زہریلے سانپ کی طرح لہرایا جو ڈسنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ قاضی بس ایک لمحے کے فاصلے پر تھا کہ وہ اس کوڑے کو پوری قوت سے قیدی کی ننگی اور زخمی کمر پر برسا دے اور اس کے جسم سے گوشت کے مزید ٹکڑے اڑا دے۔ اس نے دل ہی دل میں قیدی کی ایک انتہائی دردناک چیخ اور اس کے رونے کی آواز کا تصور کر لیا تھا، جو اس کے درندہ صفت دل کو سکون دینے والی تھی۔ لیکن قاضی کا بازو ابھی فضا میں ہی بلند تھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس قیدی کے جسم میں ایک ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے انتہائی آہستگی سے اور بڑے سکون کے ساتھ اپنا جھکا ہوا سر اوپر کی طرف اٹھایا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال جو اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ اس کا چہرہ مشعل کی اس زرد روشنی میں پوری طرح واضح ہو گیا۔ قاضی کی خونی نظریں قیدی کے چہرے پر پڑیں تو اسے توقع تھی کہ وہاں اسے موت کا شدید خوف، درد کی التجا اور بے بسی نظر آئے گی، لیکن اس قیدی کا چہرہ مکمل طور پر پرسکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی دہشت، کوئی پریشانی یا کوئی التجا موجود نہیں تھی۔ وہ قاضی کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی ظالم جلاد کو نہیں بلکہ کسی انتہائی کمزور اور بے بس انسان کو دیکھ رہا ہو۔ ان دونوں کی نظریں ملیں اور پھر قاضی کے ہوش اس وقت اڑ گئے جب اس نے دیکھا کہ قیدی کے خشک اور پھٹے ہوئے ہونٹوں میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی اور ان ہونٹوں پر ایک انتہائی پرسکون، واضح اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مسکراہٹ کوئی پاگل پن کی ہنسی یا مجبوری کی علامت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسے انسان کی مسکراہٹ تھی جو اپنے دشمن کو مکمل طور پر شکست دے چکا ہو اور جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بھی شرمندہ کر رہا ہو۔ اس مسکراہٹ میں ایک ایسا زبردست اور پراسرار اعتماد چھپا ہوا تھا جس نے قاضی کے وجود کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ قاضی کا بلند ہوا ہوا بازو فضا میں ہی منجمد ہو گیا اور وہ کوڑا وہیں کا وہیں رک گیا۔ قاضی کی آنکھیں حیرت اور شدید الجھن کے مارے پھیل گئیں اور اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ وہ یہ بات سمجھنے سے بالکل قاصر تھا کہ ایک انسان جس کا جسم زخموں سے چور ہو، جو بھاری زنجیروں میں جکڑا ہو، جس کے سامنے موت ایک وحشی درندے کی شکل میں کوڑا اٹھائے کھڑی ہو اور جو پچھلے 1 مہینے سے جہنم جیسی اذیت سہ رہا ہو، وہ اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ اور موت کے اتنے قریب کھڑا شخص کیسے مسکرا سکتا ہے؟ قاضی کا بلند ہوا بازو فضا میں ہی منجمد ہو گیا اور وہ اس پرسرار قیدی کی اس پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ کو دیکھ کر ایک گہری اور شدید
الجھن کا شکار ہو گیا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کوڑا وہ پوری طاقت سے اس قیدی کے زخمی جسم پر برسانے والا تھا، اسے کس اندیکھی اور نامعلوم طاقت نے ہوا میں ہی روک دیا ہے۔ وہ تہہ خانہ جہاں قاضی کی مرضی کے بغیر ہوا کا ایک جھونکا بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، آج وہاں ایک قیدی کی محض ایک مسکراہٹ نے قاضی کے سارے غرور اور تکبر کو برف کی طرح جما دیا تھا۔ اس خاموش اور خستہ حال قیدی نے اپنی اس پرسرار مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے انتہائی آہستگی اور بڑے اطمینان کے ساتھ اپنا ایک زخمی اور کمزور ہاتھ اپنی اس قمیض کی پھٹی ہوئی آستین کے اندر ڈالا جو پہلے ہی کوڑوں کی مار سے تار تار ہو چکی تھی۔ قیدی کی اس اچانک اور غیر متوقع حرکت نے قاضی کے ذہن کو مزید الجھا دیا اور اس کا دل ایک انجانے خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قاضی کی خونی اور غصے سے بھری ہوئی آنکھیں قیدی کے اس کانپتے ہوئے ہاتھ پر پوری طرح جم چکی تھیں، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے بے چین تھا کہ یہ لاچار اور زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان اپنی اس پھٹی ہوئی آستین سے آخر ایسی کون سی چیز نکالنے والا ہے جس نے اس کے چہرے پر موت کے خوف کے بجائے اتنی گہری اور پرسکون مسکراہٹ پیدا کر دی ہے۔ قیدی کے ہاتھ کی اس دھیمی حرکت سے اس کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی لوہے کی بھاری زنجیروں میں ایک ہلکی سی جھنکار پیدا ہوئی جو اس پرہول اور خاموش تہخانے میں کسی موت کے گھنٹے کی طرح گونجی۔ قیدی نے جب اپنا ہاتھ آستین سے باہر نکالا، اس کی بند مٹھی میں کوئی چیز موجود تھی۔ اس نے انتہائی سکون کے ساتھ اپنی مٹھی کھولی اور اپنے ان زخمی اور خون آلود روکھے ہاتھوں سے ایک پرانی اور انتہائی عجیب سی انگوٹھی نکال کر اس قاضی کے اس بڑی اور بھاری میز پر رکھ دی جو اس کے بالکل سامنے موجود تھی۔ لکڑی کی اس مضبوط میز پر جب وہ دھات کی انگوٹھی گری تو اس کے ٹکرانے کی ایک ہلکی سی مگر انتہائی واضح اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس نے قاضی کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ دیوار پر لگی ہوئی مشعل کی زرد اور کانپتی ہوئی مدھم روشنی جب میز پر رکھی اس انگوٹھی پر پڑی تو وہ انگوٹھی کسی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح چمک اٹھی۔ وہ کوئی عام دھات کی انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ اس کی بناوٹ اور اس کی چمک اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ کسی بہت ہی خاص اور انتہائی طاقتور انسان کی ملکیت ہے۔ اس انگوٹھی پر خون کے بہت سے گہرے اور سیاہ دھبے لگے ہوئے تھے۔ کچھ خون پرانا اور سوکھا ہوا تھا، لیکن اس کے کناروں پر کچھ خون بالکل تازہ جو ابھی تک پوری طرح خشک نہیں ہوا تھا، اور مشعل کی روشنی میں اس کی سرخی انتہائی بھیانک اور خوفناک لگ رہی تھی۔ قاضی جو ابھی تک اپنا کوڑا ہاتھ میں پکڑے بت بنا کھڑا تھا، اس کی نظریں جیسے ہی میز پر رکھی اس خون آلود انگوٹھی پر پڑیں تو اس کے جسم کا سارا خون ایک ہی لمحے میں سوکھ گیا، اور اس کا دماغ جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کڑک اٹھی ہوں۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پوری طرح پھیل گئیں، اور ان کے چہرے کا وہ سارا غصہ، وہ طیش اور وہ درندگی جو کچھ دیر پہلے تک اس کے چہرے پر ناچ رہی تھی، وہ سب ایک دم غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک انتہائی گہرے اور ناقابل بیان خوف نے لے لی۔ اس نے کانپتی ہوئی نظروں سے اس انگوٹھی کو مزید غور سے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے وہ سخت اور ٹھنڈی زمین مکمل طور پر کھسک گئی۔ یہ انگوٹھی اس کے لیے کوئی اجنبی یا نامعلوم چیز نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی ان تمام کالے اور غلیظ کرتوتوں کا سب سے بڑا اور
पुख्ता सबूत थी, जिन्हें वो पिछले कई सालों से इंतहाई होशियारी और राजदारी के साथ इस तहखाने के अंधेरों में छुपाता आ रहा था। उस अंगूठी पर एक इंतहाई ख़ास और मखसूस किस्म की मुहर कंदा थी और उसके साथ एक पुराना सा निशान बना हुआ था जो इस पूरी रियासत में किसी के पास नहीं था, सिवाय इस एक इंतहाई ताकतवर और ख़तरनाक इंसान के, जिसके साथ काजी की गद्दारी पर मबनी वो तमाम खुफिया मरासम और सौदे तय पाते थे। ये अंगूठी उस दुश्मन सल्तनत के उसी सफ़ाक और ताकतवर सल्लार की ज़ाती पहचान थी, जिसे वो हर वक्त अपने हाथ में पहन कर रखता था और जिसकी मुहर के बगैर दुश्मनों की तरफ से कोई भी अहम और खुफिया पैगाम काजी तक नहीं पहुंचता था। इस अंगूठी का इस तरह खून में लथपथ होकर काजी की मेज़ पर एक ऐसे कैदी के ज़रिए पहुंच जाना जिसे वो एक मामूली चोर समझकर रोज़ाना मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था, काजी के लिए एक ऐसा हौलनाक और जानलेवा सदमा था जिसकी उसने पूरी ज़िंदगी में कभी तवक्को तक नहीं की थी। काजी को महसूस हुआ कि जैसे उस तहखाने की दीवारें तेज़ी से सिकुड़ रही हैं और उसका दम घुट रहा है। उसके माथे पर सर्दियों के बावजूद पसीने के मोटे मोटे कतरे चमकने लगे और उसका हलक कांटों की तरह खुश्क हो गया। वो समझ चुका था कि जिस अंधे गरूर और ताकत के नशे में वो इस खामोश कैदी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था, वो कैदी हकीकत में कोई लाचार इंसान नहीं था, बल्कि वो इस काजी की मौत का जिंदा और जागता हुआ परवाना था। उसके तमाम गुनाहों की मुकम्मल खबर और उसके गद्दार साथी का खून आलूद सबूत लेकर खुद चलकर उसके पास आया था। काजी का दिमाग तेज़ी से काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खौफ की इस कदर गहरी और स्याह चादर उसके जहन पर तन चुकी थी कि उसकी सोचने समझने की तमाम सलाहियतें एक ही लम्हे में सलब हो गई थी। वो कोड़ा जिस पर बेशुमार मुजरमों का खून जमा था और जिसे काजी ने कुछ लम्हे पहले पूरी ताकत और वहशत के साथ हवा में बुलंद किया था, अब उसके अपने ही कांपते हुए हाथों के लिए एक बहुत भारी बोझ बन चुका था। उसके बाजू की ताकत जवाब दे गई और उसकी उंगलियां, जो इस चमड़े के कोड़े को इंतहाई सख्ती से जकड़े हुए थी, वो एक एक करके ढीली पड़ना शुरू हो गई। इस अंगूठी पर कंदा नाम और निशान देखते ही काजी के हाथ से कोड़ा गिर गया और वो खौफ से कांपने लगा। काजी के हाथ से वो भारी और खौफनाक कोड़ा ज़मीन पर गिरा तो उसकी आवाज़ इस खामोश और तारीक तहखाने में किसी ज़ोरदार धमाके की तरह गूंजी और इस आवाज़ ने काजी के पूरे वजूद को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसके घुटनों में मज़ीद खड़े रहने की ताकत बची नहीं रही थी और वो लड़खड़ा कर पीछे पड़ी हुई अपनी लकड़ी की बड़ी कुर्सी पर गिर पड़ा। उसकी खूनी और गुस्से से भरी हुई आंखें अब शदीद खौफ और नाकाबिले बयान सदमे से पूरी तरह फैल चुकी थी और वो मेज़ पर पड़ी उस खून आलूद अंगूठी को इस तरह टिकटकी बांध कर देख रहा था जैसे वो कोई अंगूठी नहीं बल्कि खुद मौत का फरिश्ता हो जो उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। इस तारीक कमरे में जहाँ मशलों की जर्द रोशनी लर्ज रही थी, वहाँ पिछले 1 महीने की इस तवील और भयानक खामोशी को तोड़ते हुए उस जंजीरों में जकड़े हुए कैदी ने पहली बार अपने खुश्क और ज़ख्मी होंठ खोले। उसकी आवाज़ ने काजी के दिमाग की रगें तक सुन कर दी। उस कैदी की आवाज़ में न तो किसी किस्म का कोई खौफ था, ना कोई दर्द और न ही किसी मजलूम की कोई इल्तिजा थी, बल्कि वह एक इंतहाई गरजदार, रोबदार और ताकतवर हुक्मरान जैसी आवाज़ थी
جس نے اس تہخانے کی دیواروں کو بھی لرزا دیا۔ قیدی نے قاضی کی ان خوف زدہ آنکھوں میں اپنے پرسکون آنکھیں ڈال کر انتہائی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اسے بتایا کہ وہ کوئی معمولی چور، آوارہ گرد یا راستہ بھولا ہوا بھکاری نہیں ہے جسے اس کے محافظوں نے سرحد سے یوں ہی پکڑ لیا تھا، بلکہ وہ اس عظیم ریاست کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ طاقتور اور بادشاہ کا سب سے قریبی اور اعلیٰ ترین خفیہ سراغ رساں ہے، جس کے اشارے پر ریاست کی پوری فوج اور خفیہ اہلکار حرکت میں آتے ہیں۔ قیدی کی اس بات نے قاضی کے دماغ میں چلنے والی آخری سوچ کو بھی مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ وہ سراغ رساں اپنی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہونے اور جسم پر موجود ان گنت زخموں کے باوجود اب کسی لاچار قیدی کی طرح نہیں، بلکہ ایک انتہائی فاتح اور جاہ و جلال والے سردار کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے قاضی کو بتایا کہ ریاست کے وفادار اور بادشاہ کی آنکھیں کبھی سوتی نہیں ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے بادشاہ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ریاست کے انتہائی اہم اور پوشیدہ دفاعی راز فوج کی نقل و حرکت کے نقشے اور خزانوں کی تمام تر تفصیلات کسی نہ کسی طرح سرحد پار دشمن سلطنت کے اس سفاک سلار تک پہنچ رہی ہیں جس کی یہ انگوٹھی میز پر پڑی ہے۔ ریاست کے غداروں کو ڈھونڈنے کے لیے کئی خفیہ محکمے دن رات کام کر رہے تھے، اور آخر کار ان کی محنت رنگ لائی جب دشمن سالار کو بھیجا گیا ایک خفیہ خط ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس خط کی لکھائی اور اس پر لگی ہوئی مہر نے اس سراغ رساں کو سیدھا اس ظالم قاضی کے دروازے تک پہنچا دیا تھا، لیکن قاضی اس علاقے کا اتنا بڑا اور با اثر منصف تھا کہ اس پر سیدھا ہاتھ ڈالنا اور بغیر کسی ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت کے اسے گرفتار کرنا پوری ریاست میں ایک بہت بڑی بغاوت اور ہنگامے کا باعث بن سکتا تھا۔ لوگ اسے ایمانداری کا دیوتا سمجھتے تھے، اسی لیے اس سراغ رساں نے خود ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی اصلی پہچان اور اپنا رتبہ چھپا کر جان بوجھ کر خود کو ایک خستہ حال اور معمولی چور کے روپ میں بدلا اور سرحد کے اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں اسے معلوم تھا کہ قاضی کے ظالم محافظ رات کو گشت کرتے ہیں۔ اس نے خود کو جان بوجھ کر گرفتار کروایا تاکہ وہ سیدھا قاضی کے اس خفیہ اور بدنام زمانہ عقوبت خانے تک پہنچ سکے جہاں قاضی اپنے تمام کالے کرتوت انجام دیتا تھا۔ سراغ رساں نے قاضی کو بتایا کہ وہ پچھلے 1 مہینے سے جو اس تہہ خانے میں بھوکا پیاسا رہ کر ظلم اور تشدد کے پہاڑ برداشت کر رہا تھا، وہ اپنے جسم پر کوڑوں کی ضربیں کھا رہا تھا۔ وہ اس کی کوئی مجبوری یا کمزوری نہیں تھی، بلکہ وہ اس کا اپنا بچھایا ہوا ایک انتہائی گہرا اور فولادی جال تھا جس میں وہ قاضی کو اندر تک پھنسانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ اذیتیں اس لیے برداشت کیں تاکہ وہ قاضی کے اس خفیہ تہہ خانے میں قاضی کے نیٹ ورک، اس کے تمام غدار ساتھیوں اور اس کے اس تہہ خانے میں آنے جانے والے ہر اس شخص کی پہچان کر سکے جو اس ریاست سے غداری کر رہا تھا۔ قاضی یہ سب سن کر مارے خوف کے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے صاف کر سکے۔ سراغ رساں کی بھاری اور روبدار آواز مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس نے اسے بتایا کہ جب قاضی اپنے اس اندھے غرور میں مست ہو کر اس پر ظلم کر رہا تھا اور خود کو خدا سمجھ رہا تھا،
عین اسی وقت اس سراغ رساں کے چنے ہوئے انتہائی بہادر اور جانثار خفیہ دستے سرحد پار کر کے دشمن سلطنت کے اس غدار سالار کے محفوظ ترین ٹھکانے تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس سالار کے قلعے پر اچانک اور انتہائی خوفناک حملہ کیا، اس کے تمام محافظوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور اس غدار سالار کا سر قلم کر کے اس ریاست کا سب سے بڑا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ خون آلود انگوٹھی اسی دشمن سالار کے کٹے ہوئے ہاتھ سے اتاری گئی تھی، جو اس کی طاقت اور اس کی پہچان کی سب سے بڑی علامت تھی۔ قاضی کا دماغ شدت صدمے سے پھٹنے والا ہو گیا جب سراغ رساں نے اسے یہ خوفناک حقیقت بتائی کہ یہ انگوٹھی اس تہہ خانے کے اندر کیسے پہنچی۔ سراغ رساں نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے قاضی کو بتایا کہ جن محافظوں پر وہ اندھا اعتماد کرتا ہے اور جنہیں وہ اپنا سب سے وفادار کتا سمجھتا ہے، ان میں سے ایک محافظ دراصل ریاست کا ایک انتہائی ذہین اور بہادر خفیہ سپاہی ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے قاضی کے ہر ظلم اور ہر راز پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آج رات جب قاضی اس تہہ خانے میں آنے کی تیاری کر رہا تھا، اسی محافظ نے یہ انگوٹھی جو آج ہی سرحد پار سے پہنچی تھی، انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ اس سراغ رساں کے حوالے کر دی تھی تاکہ وہ قاضی کے غرور کو اسی کی میز پر توڑ سکے۔ اس انگوٹھی پر جو پرانا خون لگا تھا وہ اس ظالم دشمن سالار کا تھا جسے واصل جہنم کیا گیا تھا، اور جو اس کے کناروں پر بالکل تازہ خون لگا تھا وہ اس سراغ رساں کے اپنے زخمی ہاتھوں کا تھا جو اس نے ریاست کی خاطر بہایا تھا۔ قاضی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد موجود وہ موٹی اور تاریک دیواریں تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اسے مکمل طور پر کچل دینے کے لیے بےتاب ہیں۔ اس کی وہ تمام تر طاقت، وہ منصب، وہ غرور جس کے بل بوتے پر وہ ہزاروں لوگوں کی جانوں سے کھیلتا تھا، آج ایک سیکنڈ میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ اسے اب پوری طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا وہ سارا کالا چٹھا دشمنوں کے ساتھ مل کر ریاست کو تباہ کرنے کا وہ سارا خفیہ منصوبہ اور اس کی تمام تر غداری بے نقاب ہو چکی ہے۔ جس شخص کو وہ ایک کمزور کیڑا سمجھ کر کچلنے والا تھا، وہ دراصل ریاست کا وہ آہنی ہاتھ تھا جس نے قاضی کی ساری سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ قاضی کی سانسیں بری طرح اکھڑنے لگی تھیں۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگوں نے بالکل جواب دے دیا۔ اس کے اندر کی ساری رونق اور فرعونیت ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی تھی، اور اب وہاں صرف ایک انتہائی بزدل، خوفزدہ اور موت کے ڈر سے کانپتا ہوا غدار بیٹھا تھا، جسے اپنا بھیانک انجام بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ سراغ رساں نے اپنے جسم کو تھوڑا سا حرکت دی تو اس کی زنجیروں میں دوبارہ جھنکار پیدا ہوئی، لیکن اب وہ آواز قاضی کو کسی فتح کے گیت کی طرح محسوس ہو رہی تھی جو اس کی اپنی شکست کا اعلان کر رہا تھا۔ سراغ رساں نے انتہائی سرد اور قاتلانہ لہجے میں قاضی کو بتایا کہ اس نے قاضی کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اور اس کے کوڑے کی ہر ضرب کو ریاست کے خلاف ایک کھلی بغاوت کے طور پر گن لیا ہے، اور قاضی کے گھر سے لے کر اس کی تمام خفیہ پناہ گاہوں تک ریاست کے سپاہی مکمل طور پر گھیرا ڈال چکے ہیں۔ اس کے تمام وہ غدار ساتھی جو رات کے اندھیرے میں ریاست کے راز بیچتے تھے، اب بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں اپنے عبرتناک انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ قاضی نے اپنے خشک
زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری اور کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے سے صرف ایک بے معنی اور گھٹی گھٹی سی خرخراہٹ کی آواز نکلی۔ وہ اس سراغ رساں کے سامنے رحم کی بھیک مانگنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی ساری دولت اور اپنے تمام خزانوں کی پیشکش کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو انسان اپنی ریاست کے لیے اپنے جسم پر کوڑے کھا سکتا ہے، وہ کسی دنیاوی دولت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ کمرے میں موجود اذیت دینے والے وہ تمام بھیانک اوزار، وہ چمڑے کا خونی کوڑا، دیواروں پر لٹکتی ہوئی وہ بھاری زنجیریں جن پر قاضی کو اتنا فخر تھا، آج وہ سب اسے اپنے ہی گلے کا پھندا بنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس تاریک عقوبت خانے میں جہاں آج تک قاضی کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، آج وہاں وہ مکمل طور پر ایک بے بس اور لاچار چوہے کی طرح پھنس چکا تھا، جس کے چاروں طرف شکاری بلی اپنا جبڑا کھولے کھڑی تھی۔ سراغ رساں کی آنکھوں میں اب اس ظالم قاضی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ ان میں ریاست کے ہزاروں بے گناہ لوگوں کا انتقام جھلک رہا تھا، جنہیں اس درندے نے اپنے ذاتی مفاد اور غداری کی خاطر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ قاضی کی نظر بار بار اس خون آلود انگوٹھی پر جا رہی تھی، جو اب اس کے لیے موت کا ایک بھیانک دستاویز بن چکی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے اس غداری کے جال میں اس قدر بری طرح الجھ چکا تھا کہ اب وہاں سے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ بس اس خوفناک اور آخری لمحے کا انتظار کر رہا تھا، جب اس خفیہ کمرے کا وہ بھاری دروازہ کھلے گا اور ریاست کا اصل انصاف اس کی جان لینے کے لیے اندر داخل ہوگا، جو اس کی ان تمام غداریوں کا انجام تھا، جو اس نے برسوں تک اس اندھیرے میں چھپا کر رکھی تھی۔ قاضی ابھی اسی شدید خوف اور ناقابل بیان صدمے کی حالت میں اپنی لکڑی کی کرسی پر گرا ہوا کانپ رہا تھا کہ اچانک اس کے اس انتہائی خفیہ اور تاریک تہہ خانے کا وہ بھاری اور مضبوط لوہے کا دروازہ ایک انتہائی زوردار اور بھیانک آواز کے ساتھ کھلا۔ وہ دروازہ جس کی چابیاں صرف اور صرف قاضی کے پاس ہوتی تھیں، آج کسی اور نے باہر سے کھول دیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی باہر کی تازہ ہوا اور مشعلوں کی تیز روشنی اس بدبودار اور خونی کمرے میں داخل ہوئی، اور اس روشنی کے ساتھ ہی ریاست کے درجنوں انتہائی چاق و چوبند اور مسلح محافظ اپنی ننگی اور چمکتی ہوئی تلواریں لہراتے ہوئے اس تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ ان محافظوں کی قیادت ریاست کا وہ مشہور اور ایماندار سالار کر رہا تھا، جس کی بہادری اور وفاداری کی قسمیں پورے علاقے میں کھائی جاتی تھیں۔ سالار نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور دلی احترام کے ساتھ اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے سراغ رساں کے سامنے اپنا سر جھکایا، اور پھر اپنے سپاہیوں کو ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے فوراً آگے بڑھ کر سراغ رساں کے زخمی ہاتھوں اور پیروں میں پڑی ہوئی وہ تمام بھاری اور ظالمانہ زنجیریں کاٹ دیں جو اس ظالم قاضی نے اس پر پہنائی تھیں۔ زنجیریں کٹتے ہی سراغ رساں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے سن ہو چکے بازوؤں کو سیدھا کیا۔ اس کا جسم زخموں سے چور ضرور تھا اور اس سے خون بھی رس رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کا وہ جاہ و جلال اور اس کی آنکھوں کی چمک اب اس پورے تہہ خانے پر مکمل طور پر حاوی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف قاضی کا یہ برا حال تھا کہ وہ اپنی کرسی سے پھسل کر ٹھنڈی زمین پر گر چکا تھا، اور اس کے منہ سے خوف اور صدمے کے مارے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ریاست کے ان تمام غضبناک محافظوں کو دیکھ کر مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے بچنے یا فرار ہونے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہا۔ سالار نے قاضی کی طرف انتہائی نفرت اور حقارت بھری نظروں سے دیکھا،
اور اپنے سپاہیوں کو کڑکدار آواز میں حکم دیا، اس غدار اور اس ظالم انسان کو انہی بھاری زنجیروں میں جکڑ دیا جائے جن میں اس نے ریاست کے سب سے بڑے محسن کو اتنے دنوں تک باندھ کر رکھا تھا۔ سپاہیوں نے فوراً قاضی کو زمین سے گھسیٹ کر انتہائی بے دردی سے اٹھایا اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں میں وہ موٹی زنجیریں ڈال دیں۔ قاضی، جو کل تک اس پورے علاقے کا سب سے بڑا طاقتور انسان مانا جاتا تھا، جس کے ایک ہلکے سے اشارے پر بے گناہ لوگوں کی جانیں لے لی جاتی تھیں، آج وہ ایک انتہائی بے بس اور لاچار کتے کی طرح ان سپاہیوں کے قدموں میں پڑا گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رو کر معافی مانگ رہا تھا اور اپنی ساری جمع کی ہوئی حرام کی دولت ریاست کے خزانے میں جمع کروانے کی لالچی پیشکش کر رہا تھا، لیکن وہاں موجود کسی بھی انسان کے دل میں اس وقت وطن فروش اور غدار کے لیے ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ سراغ رساں نے آہستہ سے آگے بڑھ کر قاضی کی اس بڑی میز کی لکڑی کی درازیں توڑیں اور وہاں سے وہ تمام خفیہ خطوط اور دستاویزات نکال لیں جو قاضی نے دشمن سلطنت کے اس سفاک سلار کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھ سے تیار کی تھیں۔ ان تمام دستاویزات میں ریاست کے تمام اہم دفاعی راز اور قاضی کی غداری کے وہ تمام پختہ ثبوت موجود تھے جن کی بنیاد پر اب اسے سر عام تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ سراغ رساں نے وہ تمام کاغذات سلار کے حوالے کیے اور انتہائی پرسکون انداز میں اس تاریک تہہ خانے سے باہر نکل گیا۔ قاضی کو ان بھاری زنجیروں میں جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے کی لمبی سیڑھیوں سے اوپر لایا گیا، جہاں آج تک اس نے انگنت بے گناہ لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ جب قاضی کو تہہ خانے سے نکال کر اس کے شاندار محل کے صحن میں لایا گیا تو باہر کا منظر دیکھ کر اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اس کی وہ تمام پرتعیش حویلی جس پر وہ اتنا اندھا غرور کرتا تھا، اب ریاست کے فوجیوں کے مکمل قبضے میں تھی۔ اس کے وہ تمام محافظ جن پر وہ اندھا اعتماد کرتا تھا، وہ سب کے سب اپنے ہتھیار ڈال کر زمین پر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر بھی موت کا شدید خوف طاری تھا۔ رات کا وہ گہرا اور پرسرار اندھیرا اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور صبح کی اجلی روشنی چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صبح ریاست کے بے گناہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی اور شاندار فتح کی صبح تھی، لیکن اس ظالم قاضی کے لیے یہ اس کی زندگی کی آخری اور سب سے بھیانک صبح بن کر آئی تھی۔ بادشاہ کے خاص حکم پر شہر کے بالکل درمیان میں موجود سب سے بڑے چوک میں راتوں رات ایک بہت بڑا اور اونچا تختہ دار تیار کیا گیا تھا تاکہ اس علاقے کے تمام لوگ اس غدار کا عبرت ناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ قاضی کو جب بھاری زنجیروں میں جکڑ کر اس چوک میں لایا گیا تو وہاں ہزاروں لوگوں کا ایک بہت بڑا اور غضبناک ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ یہ وہی سادہ لوگ تھے جو کل تک اس قاضی کے جھوٹے روب سے کانپتے تھے اور اسے انصاف کا دیوتا سمجھتے تھے، لیکن آج جب انہوں نے اس کی غداری اور اس کے کالے کرتوتوں کا پورا علم ہوا تھا، ان سب کی آنکھوں میں قاضی کے لیے شدید نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ لوگ اس کے کالے منہ پر پتھر اور گندگی پھینک رہے تھے اور اس پر زور زور سے لعنتیں بھیج رہے تھے۔ قاضی کا وہ سارا جھوٹا وقار، اس کی عزت اور اس کی وہ تمام تر فرعونیت مٹی میں مل چکی تھی۔ سراغ رساں بھی اس ہجوم میں ایک طرف مکمل طور پر خاموشی سے کھڑا یہ سارا عبرتناک منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے زخموں پر اب صاف پٹیاں باندھ دی گئی تھیں، لیکن اس کا وہ پرسکون اور پرسرار انداز آج بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ قاضی کو جب روتے اور چلاتے ہوئے اس اونچے تختہ دار پر چڑھایا گیا اور اس کے کانپتے ہوئے گلے میں موت کا وہ موٹا اور کھردرا پھندا ڈالا گیا تو اس نے آخری بار مایوسی سے اس سراغ رساں کی طرف دیکھا۔ اس سراغ رساں کی مسلسل خاموشی اور وفاداری نے
قاضی کو وہ ہولناک اور ذلت آمیز موت دی تھی جس کا وہ سچے دل سے حقدار تھا۔ جلاد نے جیسے ہی تختہ کھینچا، قاضی کا بھاری جسم ہوا میں جھول گیا اور اس کے تمام گناہوں اور ظلموں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ریاست ایک بہت بڑے اور خطرناک غدار سے مکمل طور پر بے پاک ہو چکی تھی، اور اس سراغ رساں کی وہ طویل اور بے لوث قربانی اور اس کی پرسرار خاموشی نے اس عظیم سلطنت کو تباہی کے اس گہرے گھڑے میں گرنے سے بچا لیا تھا جس کی بنیاد اس ظالم قاضی نے اپنے غلیظ ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ دن اس ریاست کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا جب حق نے ایک ظالم کے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا کر عدل کا اصل مطلب دنیا کو سمجھا دیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔